بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس منیت المصلی کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ آج ہم پڑھیں گے پہلے فصل فی البئر، کنویں کے احکام و مسائل، اور پھر ہم پڑھیں گے فصل فی الآثار، جھوٹے یا جھوٹے پانی کے احکام و مسائل۔ تو امام سدید الدین کاشغری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جب فصل آتا ہے تو جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہاں حاضہ چھپا ہوتا ہے اور درمیان میں بھی آپ وضاحت کے لیے اس میں الفاظ لگا سکتے ہیں، جیسے احکام ہو گیا یا مسائل ہو گیا، اس طرح کے الفاظ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ پہلی جو فصل ہے، فصل فی البئر، یعنی ھذا فصل فی البئر، کہ یہ فصل ہے کنویں کے احکام میں۔ تو کنویں کے احکام میں زیادہ تر یہی ہے کہ اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے اسی کے ساتھ زیادہ مسائل کا تعلق ہے۔ کبھی کنویں کی جو سطح ہے، بعض مسائل کا تعلق سطح کے ساتھ بھی ہے کہ نیچے مثال کے طور پر پانی ختم ہو گیا ہے، پانی خشک ہو گیا ہے، اور ڈل جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، جس کنویں میں پانی ختم ہو جاتا ہے اور لوگ گند وغیرہ پھینکتے رہتے ہیں، ایک ادھر بھی تھا جہاں اب یہ صوبیدار صاحب نے گھر بنایا ہوئے تھوڑے سے نیچے، تو اسے کہتے ہیں ڈل۔ ادھر نیچے جہاں ہمارا کنواں اسے پرے بھی دو تین ڈل اس قسم کے ہیں۔ اب پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کنویں میں کوئی نجاست گر جائے تو اس نجاست کو نکالنا ہے، اور پھر جو اس کے اندر پانی ہے وہ سارا نکال دینا ہے، تو یہی کنویں کی پاکی ہے۔ فرماتے ہیں اذا وقعت فی البئر نجاست نزحت وکان نسخ ما فیها من الماء طہارۃ لها، وان وقعت فیها فارۃ او صورۃ او نحو ما ثم ماتت ينزخ منها 20 دلوا الى 30۔ ہاں، دلون پہ ہم پہنچے ہوئے تھے، ڈول بالٹی۔ تو وہ اس میں وہ جو ڈول ہوتا تھا اس میں پانی کی مقدار خاص ہوتی تھی، تو کوئی بات نہیں، بالٹی جو آج کل ملتی ہے اس کی بھی مقدار وہ بتاتے ہیں کہ اس میں کتنے لیٹر پانی آتا ہے، اور جو ٹین ہوتا ہے وہ بھی میرے خیال میں ہوتا ہے نا 10 کلو والا، اور گھی کا تو ظاہر پانی بھی تقریباً اس میں اتنا ہی آ جائے گا، 20 والا بھی، اور اس طرح۔ تو اس اعتبار سے جب کنویں سے پورا پانی نکالنا ہے نا، پھر تو کسی ڈول کا اور اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں نا، پھر تو سارا جب پانی نکالنا ہے تو پھر تو بات ہی ختم۔ آگے کہتے ہیں وَإِن مَاتَتْ فِيهَا حَمَّامَةٌ حَمَامَةٌ أَوْ دَجَاجَةٌ أَوْ سِنَّوْرٌ يُنزَخُ مِنْهَا 40 دلوا إلى 50۔ اب یہ تین چیزیں اور گنی گئی ہیں، ان میں کبوتری ہے، دوسری مرغی ہے، اور تیسرا جو ہے وہ سنور، بلی کو کہتے ہیں، یہ بڑی جو عام باہر پھرتی رہتی ہے نا، ذرا قد میں بھی بڑی ہوتی ہے بلی، اور یہ مذکر بھی۔ اور سنور، شیخ سعدی نے اپنی گلستان سعدی جو آپ اگلے سال پڑھیں گے، پہلا باب اس کا دیباچہ اور پہلا باب، اس میں یہ سنور کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب انسان جب مایوس ہو جاتا ہے، عربی کا شعر ہے شیخ سعدی کا، کہ انسان جب مایوس ہو جاتا ہے تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے،
کچھ نہ کچھ منہ سے نکالنا شروع کر دیتا ہے. استغفر اللہ. مجھے زلزلہ کا پھر وہ ذہن میں آ رہا، کافی عرصہ ہوا نہیں آیا تھا. تو یہ جب زیادہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، قتل ہو رہا ہوتا ہے، تو زلزلے آتے ہیں. یہ احادیث میں ہے. سائنس تو کہتی ہے نا کہ وہ اس طرح ارتھ کی حرکت ہوتی ہے تو وہ اس طرح تبدیل ہوتی ہے کسی خاص ٹائم پہ، اور یہ تو سائنسی ہے نا. لیکن حدیث میں ہے کہ جب ظلم کیا جا رہا ہو، نا انصافی کی جا رہی ہو، اس وقت پھر زلزلوں کی توقع رکھو. پھر دیکھو سائنس کی جو بھی ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ اس وجہ سے زلزلہ آتا ہے، تو وہ وجہ کس نے بنائی اور کیوں ہوئی؟ اللہ نے بنائی نا. اور ظاہر ہے اس کی میڈیکل یا سائنسی جو بھی اس کی وجہ ہو، تباہی تو اس سے آئے گی نا. مکان گریں گے، اللہ نہ کرے، ہر چیز تباہی ہوتی ہے. اب یہ تو ہم یہاں کہہ رہے ہیں نا، یہ اس کا مرکز جو ہے پتہ نہیں کہاں ہے. تو بعض علاقوں میں زیادہ تباہی ہو جاتی ہے. کچھ عرصہ پہلے افغانستان میں آیا تھا تو وہاں بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی. اب زلزلہ میں یہ جیسے مینار ہے، یا یہ جو خاص کر اسلام آباد یا کراچی میں تو 40 50 پتہ نہیں کتنی کتنی منزلیں ہیں نا، سٹوریز ہیں. اور ادھر چلے جاؤ اپنا سعودی عرب میں بہت زیادہ ہے. پھر دبئی میں تو میرے خیال میں دنیا کی، وہ کہتے ہیں برج خلیفہ دنیا کی سب سے بڑی ہے، اور ساتھ بھی اس کی بہت بڑی بڑی ہیں. پھر ایسی سٹوریز بھی ہیں کراچی میں اور باہر تو خیر بہت زیادہ ہیں جن میں شیشے کا کام بہت زیادہ ہے. تو وہ پھر زلزلہ جب آتا ہے تو اس میں تو یہاں ایک ہاں وہ کہتے ہیں کسن نور مغلوب یسول القلبی، کہ جیسے وہ بلی جو ہے جب وہ مغلوب ہو جاتی ہے، کتا اس پہ غالب آ جاتا ہے تو پھر وہ کتے پر حملہ کرتی ہے. تو سنور کا لفظ وہاں استعمال ہوا ہے. تو یہ تین چیزیں امام کاشغری نے بتائی ہیں کہ یہ اگر گر کے مر جائیں، وہاں گر جائیں مر جائیں، تو ان کو نکالنے کے بعد ينزخ منها 40 دلوا الى 50، 40 سے 50 ڈول نکالے جائیں گے. وَإِن مَاتَتْ فِيهَا شَاةٌ أَوْ كَلْبٌ أَوْ آدَمِيٌّ، بکری، کتا، بندہ، تین آ گئے جی. ينزخ منها جميع الماء، تو اگر بکری گری مر گئی، کتا گرا اور مر گیا، آدمی گرا اور مر گیا، تو پھر سارا پانی نکالا جائے گا. ایک جگہ ایسے کوئی مشہور بھی ہے کہ انہوں نے سارا پانی نکال دیا. تو پھر انہوں نے بتایا مولانا صاحب کو کہ اب ہم نے سارا پانی نکال دیا ہے تو کنواں پاک ہو گیا. تو انہوں نے کہا کتا نکالا کہ نہیں؟ کتا تو پڑا ہوا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ کتا ہی جب نہیں نکالا تو پھر کیا کنواں پاک ہوا ہے؟ کتا پہلے نکالنا تھا، پانی بعد میں نکالنا تھا. تو کتا یا آدمی یا بکری، ان تینوں میں سے کوئی گر جائے تو مر جائے تو پہلے ان کو نکالنا ہے. پھر مطلب ہے کہ یعنی آپ کہو گے پہلے کیسے نکالیں گے؟ اگر اتنا زیادہ پانی اوپر سے پانی نکالیں گے تو پھر نیچے سامنے نظر آئے گی تو نکالیں گے، وہ الگ بات ہے. یہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوشش یہ کرنی ہے کہ پہلے اس مردار کو نکالو، پھر سارا پانی نکالو. تو پہلے تھوڑا سا پانی نکال کے مردار کو نکال لو اور پھر سارا پانی نکالو، پھر کنواں ہوگا پاک. اچھا، یہاں کچھ مسائل بھی ہیں جو آگے جا کے یا کوئی ذہن میں سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ بعض کنویں ایسے ہیں کہ ان میں 3 نہریں 4 نہریں. عام کنویں میں تو 1 نہر ہوتی ہے، لیکن کچھ کنویں ایسے ہیں کہ ان میں 3 4 نہریں ہیں. اب دیکھو یہ کنواں ہے تو ایک نہر ادھر سے آ رہی ہے، ایک نہر ادھر سے آ رہی ہے، ایک نہر ادھر سے آ رہی ہے، اور بھی پانی زیادہ مقدار میں ہے، تو وہ تو جیسے جیسے نکالتے جائیں گے نیچے نیا آتا جائے گا. تو وہاں بڑی تیزی سے وہ پانی نکالنا پڑتا ہے اور بڑے طریقے سے. اور اگر زیادہ ہی کوئی تیزی نہریں ہو، بہت تیزی کے ساتھ کوئی چشمہ ٹائپ ہو، تو وہ آگے بیان آ رہا ہے اس کا. وَقَذَا يُنزَخُ استخراج الكلب والخنزير حيا وإن لم يصب الماء فمه. اور اسی طرح جو ہے نا، مطلب ہے سارا پانی نکالا جائے گا اگر کتے کو اور خنزیر کو زندہ بھی نکال لیا، اگرچہ ان کا منہ پانی تک نہ پہنچا ہو. وَإِن لَمْ يُصِبْ الْمَاءَ فَمُهُ، اگرچہ کتے کا منہ یا خنزیر کا منہ پانی تک نہ بھی پہنچا ہو، تب بھی اگر کتا اور خنزیر گرا اور اس کو زندہ بھی نکال لیا ہے تو سارا ہی پانی نکالا جائے گا، کیونکہ یہ نجس عین ہے. وَكُلُّ حَيَوَانٍ إِذَا أَخْرَجَ حَيًّا
وقد أصاب الماء فمه ينزر إن كان صوره طاهر لا يتنجس الماء ولكن لا يتوضأ به احتياطا وإن توضأ جاز وإن كان صوره نجسا ينزخ كله وإن كان صوره مكروها يستحب ينزخ 10 دلائن أو نحوها احتياطا وإن كان صوره مشكوكا ينزخ كله أيضا. اب اس ساری عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہر وہ حیوان جس کو نکال لیا گیا زندہ لیکن اس کا منہ پہنچا ہے پانی تک، اس کا منہ لگا ہے پانی تک، تو اب دیکھا جائے گا ینظرو، اب دیکھا جائے گا اگر اس کا انکان صورہ طاہر، اگر اس کا جھوٹا پانی پاک ہے، لا یتنجس الماء، تو پھر وہ پانی کو ناپاک نہیں کرے گا. ولیکن لا یتوضأ به احتیاطا، لیکن احتیاط یہ ہے کہ اس پانی کے ساتھ وضو نہیں کیا جائے گا. وَإِن تَوَضَّأَ جَازَ، اور اگر کسی نے وضو کر لیا تو جائز ہے. وَإِن كَانَ صُورُهُ نَجِسًا، اور اگر اس کا جھوٹا یا جھوٹا پانی بالکل نجس ہے جیسے کتا ہے یا خنزیر ہے، يُنزَخُ كُلُّهُ، تو پھر سارا پانی نکالا جائے گا. وَإِن كَانَ صُورُهُ مَكْرُوهًا، اگر اس کا جھوٹا مکروہ ہے، يَسْتَحِبُّ، تو پھر مستحب یہ ہے کہ يُنزَخُ 10 دلائن، 10 ڈول نکالے جائیں گے، او ناوہا احتیاطاً، یا اس کی مثل نکالے جائیں گے احتیاطاً. وَإِن كَانَ صُورُهُ مَشْكُوكًا، اور اگر اس کا جھوٹا جو ہے وہ مشکوک ہو، يُنزَخُ كُلُّهُ أَيْضًا، تو پھر سارا پانی نکالا جائے گا. قضا روی نبی یوسف رحمہ اللہ فی فتاوی قاضی خان، فتاوی قاضی خان میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے اسی طرح بیان کیا گیا ہے. وَإِنْ انْتَفَخَا، وَإِنْ کو چھوڑ دیں، وَإِنْ پڑھ کے پھر سانس نکالیں، آگے کیا ہے؟ انتفخا، انتفخ ینتفخ پھولنا. وَإِنْ انْتَفَخَ الْحَيَوَانُ فِيهَا، اگر جانور اس میں پھول گیا، مطلب پیٹ میں پانی بھر گیا بہت زیادہ مرنے کے بعد، او تفسخ، یا پھٹ گیا، تفسخ یا تفسخ پھٹنا، پھول گیا یا پھٹ گیا، تو یہ الفاظ کے معنی پھر خود ہی لکھ لینا، کیونکہ بورڈ پہ میں لکھتا ہوں تو پھر دیر بہت زیادہ لگ جاتی ہے. يُنزَخُ جَمِيعُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ، تو پھر سارا پانی نکالا جائے گا اگر پھول گیا یا پھٹ گیا. صغر الحیوان او کبورا، جانور چھوٹا ہو یا بڑا، جب پھول گیا پھٹ گیا، اب چھوٹے بڑے کی بات ہوئی ختم، قصہ ہوا تمام، چھوٹے بڑے ہونے کا سارا پانی نکالا جائے گا. وَإِنْ وَجَدُوا فِيهَا فَارَةً مَيْتَةً، اور لوگوں نے اس میں پایا مرا ہوا چوہا، کوئی ڈول پانی کا نکالنے کے لیے گئے کہ جا کے ذرا وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جیسے پہلے ڈول نکالا تو مرا ہوا چوہا تھا اس میں. وَلَا يَدْرُونَ أَنَّهَا مَتَى وَقَعَتْ، اور وہ یہ نہیں جانتے، یدرون ہونا چاہیے، درا یدرو، ہاں درا یدری، درا یدری، اور اس سے پھر جب وہاں یدرون دونوں ہو سکتے ہیں، وہ نہیں جانتے انہا متا وقعت، کہ یہ کب اس میں چوہا گرا ہے، وقع یقع گرنا. ولم تنفح وتفسخ، اور وہ پھولا بھی نہیں اور پھٹا بھی نہیں. اعادوا صلاۃ یوم ولیلۃ، تو اس پانی کے ساتھ جو انہوں نے نمازیں پڑھی ہوئی تھی تو ایک دن کی اور ایک رات کی نمازیں جو ہے نا وہ لوٹائیں گے. اذا كانوا تودوا منها، جب انہوں نے اس سے وضو کیا ہوا تھا. وغسلوا كل شيء اصابه ماء، اور اس پانی کو جہاں جہاں بھی استعمال کیا تھا، کپڑوں پر، تولیے پر، رومال پر، ٹوپی پر، جرابوں پر، جہاں اس دوبارہ اس کو دھوئیں گے کیونکہ یہ پانی ان کو لگا ہوا ہے. وَإِنْ كَانَتْ انْتَفَحَتْ اور تفسحت، اور اگر وہ پھول گیا پھٹ گیا، اعادوا ثلاثۃ ایام ولیالیہ، 3 دنوں اور 3 راتوں کی نماز کا اعادہ کریں گے، لوٹائیں گے. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. اب اس میں اختلاف ہے. وقالا، اور صاحبین نے کہا، لیس علیہم اعادۃ شیء حتی یتحققونها متی وقعت، ان پر کسی چیز کا اعادہ نہیں ہے جب تک کہ وہ یہ تحقیق نہ کر لیں، ثابت نہ کر لیں کہ کس وقت یہ چوہا گرا تھا. وَإِذَا وَقَعَتْ، اگلا نیا مسئلہ، وَإِذَا وَقَعَتْ بَعْرَةٌ، بیرتن بھی کہتے ہیں، بَعْرَةٌ بھی کہتے ہیں، مینگنی کو کہتے ہیں، اونٹ کی مینگنی اور بکری، بَعْرَةٌ یا بِعْرَةٌ،
مینگنی. او بارتان، بارتن او بارتان یا دو مینگنیاں، من بحر الابل، اونٹ کی، ہاں اس کو اونٹ کی جو ہے، والغنم اور بکری کے. اب اونٹ کے بڑے ہوتے ہیں مینگنیاں اور بکری کی چھوٹی ہوتی ہیں. فی البیر لم تتنجس، تو وہ اس کو اس سے ناپاک نہ ہوگا. یعنی ایک دو اونٹ کی گر گئی یا ایک دو تین کچھ بکری کی گر گئی تو اس سے ناپاک نہیں ہوگا. وَإِنْ وَقَتْ فِي اللَّبَنِ وَقْتَ الْحَلْبِ، ہاں حلب یحلب، حلب یحلب. دودھ دہنا، ہاں یحلب ہے دودھ دہنا. اب دودھ دوہتے وقت دودھ کی بالٹی میں، دودھ کے برتن میں کوئی مینگنی گر گئی، فاخرجت، اور اسی وقت نکال لیا، لم یتنجس ایضاً، تو بھی دودھ ناپاک نہیں ہوگا. یہ بھی عموم بلوہ میں آ جاتا ہے کہ بکریاں بعض اوقات وہ ان کو دھویا جا رہا ہوتا ہے تو تھوڑی بہت ایک آدھ کوئی مینگنی آ جاتی ہے اس میں. پینے والوں کو کیا پتا، یہ تو اس کو جو دودھ دو رہا ہوتا ہے یا دودھ دو رہی ہوتی ہے اسی پتا ہوتا ہے، اسی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے دودھ پلانا ہے یا نہیں پلانا. اگر کوئی دودھ باقی نہ ہو تو پھر ظاہر ہے وہی پلائے گی. البیرۃ اذا کانت، ہاں وروی عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام صاحب سے روایت ہے، البیرۃ اذا کانت یابسۃ، جب مینگنی خشک ہو، لم تفسد الماء، تو وہ فاسد یا خراب نہیں کرتی پانی کو، ما لم یستکثر الناس، جب تک کہ لوگ اسے زیادہ نہ سمجھیں. استکثر یستکثر زیادہ سمجھنا، ما لم یستکثر الناس، جب تک کہ لوگ اس کو زیادہ نہ سمجھیں. جیسے لوگ اس کو دیکھیں تو کوئی 100-150 مینگنی پڑی ہوئی ہے، پھر تو بات ہی ہو رہا ہے نا. لعموم البلوہ، عموم بلوہ کی وجہ سے کوئی ایک دو مینگنیاں جو ہیں وہ نہیں خراب کرتی، اور وہ بھی خشک. وفي الرطبة والمنكسرة اليابسة اختلاف بين المشائخ. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے ہم نے مینگنی والی بات مان لی، لیکن اب مینگنی جو ہے وہ ہے تر پہلی، اور اگر خشک بھی ہے تو ٹوٹی ہوئی ہے، پوری نہیں ہے. تو اب یہاں مشائخ کا اختلاف ہے. بعضهم افتى بالتنجس، بعضوں نے فتویٰ دیا ہے ناپاکی کا. تنجس، تنجس یتنجس تنجسا، ناپاکی، باب تفعول پر آ گیا تنجس. وبعضهم سوا بین الرطبة والیابسة والمنکسرة. سوا یسوی کیا معنی ہے؟ یکساں حکم لگانا، برابر حکم لگانا، برابر کرنا، برابر حکم لگانا. سوا بین الرطبة والیابسة والمنکسرة، تو بعض مشائخ نے ایک ہی حکم دیا ہے یا برابر حکم لگایا ہے، تر کا بھی، خشک کا بھی، اور ٹوٹی ہوئی کا بھی. وہ کہتے ہیں کہ ان سب کا ایک ہی ہے. آگے کہتے ہیں وَأَمَّا الْأَوْرَاث، کل بھی پڑھا تھا، روسن کی جمع لید، وَالْأَخْصَاء، کل بھی پڑھا تھا خصجن کی جمع گوبر، بِمَنْزِلَةِ الْمُنْكَسَرَةِ، یہ ٹوٹی ہوئی مینگنی کی منزل پر ہیں. جیسے ٹوٹی ہوئی مینگنی ناپاک ہے تو اسی طرح یہ بھی. وَأَكْثَرُ الْمَشَائِخِ عَلَىٰ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ الضَّرُورَةُ وَالْبَلْوَةُ، اور اکثر مشائخ میں ضرورت، اور ضرورت کے بعد آپ کو بتایا تھا نا 6 اسباب ستہ بتائے تھے، اور عموم بلوہ کی تشریح، اور عموم بلوہ کا اعتبار کرتے ہیں. إن كان فيه ضرورة والبلوى لا يحكم بالنجاسة للضرورة وإلا فلا، تو اگر وہاں حکم چلتا ہو ضرورت کا، یعنی وہاں ضرورت اور عموم بلوہ سامنے ہو، تو پھر نجاست کا حکم نہیں لگایا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب پانی ایک جگہ پہ کرو تو روز ہی کوئی نہ کوئی بکری گزرتی، تو روز ہی کوئی ایک دو مینگنیاں وہاں ہوتی ہیں. اب کون روز اس کی صفائی کرتا رہے گا یار؟ اس اعتبار سے پھر
اس کو نجاست کا حکم نہیں دیا جائے گا، پاکی کا حکم ہی دیا جائے گا. اور اگر روز کی بات نہیں ہے وَإِلَّا اگر ایسا نہیں ہے فلا، تو پھر اس کو یہ حکم نہیں دیا جائے گا نجاست کا. والروس اور لید اذا کان صلبا سخت ہو فهو بمنزلۃ البحرۃ تو وہ مینگنی کی منزل پر ہے. ہاں کیونکہ لید بھی بڑی مینگنی سمجھے نا آپ، تو گدے کی لید، گھوڑے کی لید، ہاتھی کی لید، یہ طرح تو یہ جو ہے اس مینگنی کی قائم مقام ہے، اس کی منزل پر ہے. آگے کہتے ہیں جی وَإِنْ وَقَعَ خُرُّ الْحَمَامَةِ أَوْ الْعَصْفُورِ لَمْ يُفْسِدْ وَهَذَا مَذْهَبُنَا، اگر کبوتری اور چڑیا کی بیٹ گر جائے تو وہ پانی کو خراب نہیں کرتی، فاسد نہیں کرتی، اور یہ ہمارا مذہب ہے. وَإِنْ وَقَعَ خُرُّ الدَّجَاجَةِ اور اگر مرغی کی بیٹ گر جائے افسدہ تو وہ اس کو فاسد کر دے گی، اس کنویں کو، اس کنویں کے پانی کو. وَخُرُّ الْخُفَّاشِ خفاش کہتے ہیں چمگادڑ کو، خفاشن چمگادڑ، چمچڑی بھی اس کو پنجابی میں کہتے ہیں، چمگادڑ کہتے ہیں، اور اس کو فارسی میں کہتے ہیں شپرا، یہ بھی لکھ لو شپرا. ہاں اصل میں یہ رات کو اڑتی ہے نا، تو یہ پھر شپرا اس کا نام رکھا گیا ہے. دن کو اسے نظر نہیں آتا. دیکھو سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ہم سب کو نظر آتا ہے، آنکھوں والوں کو نظر آتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، لیکن چمگادڑ کو اس وقت نظر آنا بند ہو جاتا ہے. جب باقی آنکھوں والوں کو سورج غروب ہونے کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا، تو چمگادڑ کو نظر آنا شروع کر دیتا ہے. دیکھو اللہ نے اس کو الٹا بنایا ہے، اسے کہتے ہیں شپرا. تو جس کو دن کو نظر نہ آئے، رات کو نظر آئے، تو اسے کیا کہتے ہیں شپرا چشم. کیا کہتے ہیں؟ ہاں شپرا چشم. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ گر نبینت بروز شپرا چشم چشمہ آفتاب راچ گنا، کہ اگر کسی شپرا چشم کو یعنی چمگادڑ جیسی والی آنکھ کو اگر دن میں نظر نہ آئے تو اس میں سورج کا کیا قصور. یہ شعر یاد کر لو گے. گر نبیند بروز شپرا چشم چشمہ آفتاب را چی گناست، چشمہ آفتاب را چی گناہ. گر نبیند بروز شپرا چشم چشمہ آفتاب را چی گناہ. جس آدمی کو بالکل سامنے کو پڑی ہوئی چیز نظر نہیں آ رہی تو اس کو کوئی کیا بتائے گا؟ وہ چمگادڑ کی آنکھ والا ہے، اس کو شاید اندھیرے میں ہی نظر آئے گا. پھر بار بار ہم پڑھاتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں، لیکن شہاب کو اور انجم کو سمجھ نہیں آتا، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ گر نبینت بروز شپرا چشم چشمہ آفتاب را چی گناہ. تو خفاش اگر گر جائے، وخور الخفاش ہے، خفاش کی بیٹ، وبول ہو اور اس کا پیشاب. یہ جو چمگادڑ ہے یہ پیشاب کرتی ہے، اور اس طرح اس کی بیٹ بھی ہوتی ہے، پیشاب بھی کرتی ہے، اور اس کے بچے جیسے بکری کے بچے پیدا ہوتے ہیں اس طرح اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ بالکل ایک جانور ٹائپ ہے. اور آپ نے تو اگر دیکھی ہوگی تو اتنی سی دیکھی ہوگی، تو میں نے جو ہے بہت بڑی چمگادڑ بھی بکری سے بھی بڑی دیکھی ہے. اچھا جی، ایک جگہ کوئی عذاب بھی آیا تھا اس طرح کا، تو وہاں اللہ نے بکری سے بھی بڑی بڑی چمگادڑیں بھیج دی. انڈیا کی طرف غالباً کوئی جگہ تھی. وَقَذَا زَرْقُ مَا لَا يُوكَلْ لَحْمُهُ مِنَ الطُّيُورِ طَاهِرٌ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ رحمہ اللہ. اور اسی طرح ایسے پرندوں کی بیٹ جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا پاک ہے، عندہما سے مراد ان دونوں کے نزدیک، یعنی امام اعظم اور امام ابو یوسف کے نزدیک، شیخین جنہیں کہتے ہیں، خلافاً لمحمد برخلاف امام محمد کے. ہاں
الزال والراء والقاف زرقن پرندوں کی بیٹ، ہو سکتا ہے یہ زائج کے ساتھ بھی ہو، لیکن میرے خیال میں زال کے ساتھ ہے. وقال بعضهم، اور بعض ائمہ نے فرمایا، روی عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ و ابی یوسف، بعض ائمہ نے فرمایا کہ امام اعظم اور امام ابو یوسف سے روایت کی گئی ہے ان زرق سباع الطیور لا یفسد الصوب الا اذا فحش ويفسد الماء وان قل ولا يفسد الماء الكثير. تو شیخین سے یہ روایت کی گئی ہے کہ یہ جو چیرنے پھاڑنے والے پرندے ہوتے ہیں نا، سباع الطیور، یہ جو ہے نا چیرنے پھاڑنے والے پرندے، جیسے یہ چیل ہے، کوا ہے، عقاب ہے، اور یہ جو ہے ان کی بیٹ سے کپڑا ناپاک نہ ہوگا مگر جب کہ فحش زیادہ ہو، اور پانی بھی فاسد ہو جائے گا، وہ انکلّہ اگرچہ کم ہو، ولا یفسد الماء الکثیر، زیادہ پانی کو پھر فاسد نہیں کرتا، زیادہ پانی زیادہ دا ہے یا وہ تو اس کی تو بات ہی اور ہوگی. ویفسد الاوانی، اوانی آنیتن کی جمع، آنیتن قرآن پاک میں بھی آیا ہے نا، آنیتن کی جمع برتن، اناؤن بھی کہتے ہیں برتن کو، اناؤن اناؤن کی جمع بھی ہو سکتی ہے، آنیتن کی جمع بھی ہو سکتی ہے. اور ناپاک کر دے گی برتنوں کو، وَإِن قَلَّ، اگرچہ کم ہو، وَلَا يُفْسِدُ مَاءُ الْبِئْرِ، لیکن کنویں کا پانی اس سے فاسد نہیں ہوگا، خراب نہیں ہوگا. اب آتے ہیں یہ اگلے مسئلہ کی طرف. وَإِن بَالَتْ فِيهَا شَاةٌ، اگر بال یبولو، پیشاب کرنا، بالا یبولو، پیشاب کرنا، بال یبولو بول ہے نا، پیشاب کرنا، تو پھر بالا بالا بالو بالت مؤنث کسی کا آ گیا. تو ان بالت فیہا شاتن، اگر پیشاب کیا اس کنویں میں بکری نے، او بکرتن گائے نے، تتنجسو الا عند محمد رحمہ اللہ، تو ناپاک ہو جائے گا کنواں مگر امام محمد کے نزدیک. وَإِن قَطَرَ فِي الْبِئْرِ دَمٌ، ہاں امام محمد کے نزدیک جو ہے نا وہ آگے جی شراب کی اور خون کی بات ہو رہی ہے. وَإِن قَطَرَ فِي الْبِئْرِ دَمٌ أَوْ خَمْرٌ، اگر کنویں میں خون یا پیشاب کا قطرہ گرا، يُنْزَخُ مَاءُ الْبِئْرِ كُلُّهُ، تو نکالا جائے گا کنویں کا پانی سارا. وَفِي الذَّخِيرَةِ، اور کتاب ذخیرہ میں ہے، جنوبن، ایک جنوبی آدمی، ناپاک آدمی جس پر غسل فرض تھا، اطنام ہوا یا کوئی اپنی بیوی سے، تو نزخ من البئر دلون فصب على، نزخ من البئر دلون، پھر وہ جو جنوبی آدمی تھا اس نے کنویں سے پانی نکالا، فصب على راسه، اور اپنے سر پر انڈیلا، ثم استقى دلوا آخر، اور پھر دوسرا ڈول نکالا، استقا یستقی، پانی طلب کرنا، ٹھیک ہے، نکالنا، تو اس نے دوسرا ڈول نکالا، فتقاطر من جسدی فی البئر، تو اپنے جسم پر ڈالا، تو اس کے جسم کے قطرے جو کہ کنویں کے اوپر کھڑا ہوا تھا، تو جسم سے لگ کے قطرے جو ہیں وہ کنویں میں گرنے لگے. لا یتنجس للضرورہ، تو کنواں ناپاک نہ ہوگا ضرورت کے سبب سے، کیونکہ ظاہر اب یہاں ادھر سے پانی نکال کے ادھر نہانا ہے تو کچھ نہ کچھ قطرے تو گر ہی جاتے ہیں. وَإِن وَقَعَ جُنُوبٌ أَوْ دَخَلَ فِيهِ لِطَلَبِ الدَّلْوِ، اب اگر وہ جنوبی شخص کنویں میں گر گیا کسی وجہ سے، یا او دخل فی، خود اس میں اترا، کوئی سیڑھیاں لگی ہوتی ہیں نا کنویں کے ساتھ،
لطلب الدلو، ڈول تلاش کرنے کے لیے. ڈول پانی میں کنویں میں گر گیا تو اب یہ بھی نیچے اترا، تھا جنوبی، غسل فرض تھا اس کے اوپر. قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، تو امام صاحب نے فرمایا الرجل جنب والماء نجس، جو مرد ہے وہ جنوبی ہے اور پانی ناپاک ہے. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے یخرج من الجنابۃ اذا تمضمض واستنشق، کہ جنابت سے نکل جائے گا اگر اس نے کلی کر لی اور ناک میں پانی چڑھا لیا. ثم يتنجس بسبب الماء المستعمل، لیکن پھر وہ ناپاک ہو جائے گا ماء مستعمل کی وجہ سے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے تو اس کے بدن سے جو پانی لگا ہے وہ تو ادھر ہی ہے نا، تو یہ بھی ادھر ہی ہے، پانی کے اندر ہی ہے، تو پانی تو ماء مستعمل ہو گیا، ماء مستعمل ہو گیا. وَلَهُ أَن يَقْرَأَ الْقُرْآنَ، اس لیے قرآن کا پڑھنا تو اس کا جائز ہے. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، اور امام ابو یوسف نے فرمایا الرجل جنب والماء طاہر، بندہ تھا ابھی اسی جنوبی حالت میں ہی ہے لیکن پانی پاک ہے. وقال محمد کلاہما طاہر، تو امام محمد نے فرمایا دونوں پاک ہیں. اب جو اس میں پانی میں گرا ہے تو جنوبی بھی پاک ہے اور پانی بھی پاک ہے. ھذا، آگے اس کی تھوڑی سی تشریح، ھذا اذا لم يكن على بدنه او على صوبه نجاسة حقیقیۃ، شرط انہوں نے لگا دی، ھذا یہ اس وقت ہے، یہ تب ہے کہ جب اس کے بدن پر یا اس کے کپڑے پر کوئی حقیقی نجاست نہ لگی ہوئی ہو. فَإِنْ كَانَتْ، اور اگر حقیقی نجاست ہو، يَتَنَجَّسُ الْمَاء بِالْإِجْمَاع، تو پھر پانی کو ناپاک کر دے گا بالاتفاق. اتنے آسان نہیں بات ہوتی مسئلے، دین اتنا مشکل بھی نہیں ہے لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے، کھیل بھی نہیں ہے. وَلَوْ وَقَعَتْ أَكْثَرُ مِنْ فَارَةٍ وَاحِدَةٍ النبي يوسف رحمہ اللہ عنہ قال إلى 40 ينزخ 20 دلوا أو 30. اور اگر چوہا پانی میں گرا، ایک چوہا یا ایک چوہے سے زیادہ مطلب ہے، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ 4 سے لے کر 20 تک ڈول نکال لیے جائیں یا 30 ڈول نکال لیے جائیں. یہ روایت مختلف ہوتی رہتی ہے، کچھ کنویں وغیرہ دیکھ کر بھی مسائل بیان کی جاتے ہیں تو کتابوں میں اس طرح بیان ہو جاتا ہے. تو ایک کنواں اس میں پانی کوئی تھوڑا سا ہوگا تو مثال کے طور پر 5 ڈول ہوگا یا 6 ڈول ٹوٹل ہوگا، تو اس میں سے 4 نکالنے کا کہہ دیا. تو کہیں جو ہے وہ 50-60 ڈول اس کو اندازہ لگایا گا کہ 50-60 ڈول تو ہیں پانی کے اس میں، تو وہاں سے 30 نکال دیے ہوں گے. تو یہ کوئی اس طرح کسی امام کی بات کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک جگہ 4 کہہ رہے تھے، ایک جگہ 20 کہہ رہے تھے، ایک جگہ 30 کہہ رہے ہیں. باتوں کو اس طرح سمجھا کرو. وَإِنْ كَانَتْ خَمْسًا، اور اگر 5 ہو جائیں تو ينزخ 40 دلوا، تو پھر کیا ہوگا جی 40 ڈول نکالے جائیں گے. اور 50 الى 9، اور 50 ڈول نکالا جائے گا 9 تک. ٹھیک ہے جی. تو اس میں اب کیا ہے کہ ویسے امام اعظم کی جو روایات ہیں وہ اصول سے زیادہ مناسبت رکھتی ہیں، لیکن تفصیل جو ہے وہ آپ اگلی کتابوں میں پڑھ لینا. فَإِذَا كَانَتْ 10، اور جب 10 تک گر جائیں، مطلب ہے کہ چوہا یا اس کے قریب قریب 4 گرے تو 20-30 کی بات تھی، 5 گرے تو 40-50 کی بات تھی، اور یہ 9 تک چلے گا. لیکن اگر 10 چوہے یا اس کے قریب قریب گر جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ يُنزَخُ مَاءُ الْبِئْرِ كُلُّهُ، تو پھر کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا. وَإِنْ كَانَتِ الْبِئْرُ مَعِينًا، آیا نا پھر بات. اور اگر کنواں معین ہو یعنی چشمہ دار ہو، ادھر سے بھی چشمہ آ رہا ہے ادھر سے بھی چشمہ آ رہا ہے، میں نے شروع میں بات کی تھی نا، پتہ نہیں اب اس ویڈیو میں وہ ریکارڈ ہوئی ہے کہ نہیں، پچھلی ویڈیو میں شاید وہ ہوئی تھی، وہ جو ہم نے ڈیلیٹ کر دی ہے اس میں شاید یہ بات تھی کہ اب اس میں وہ چشمہ ادھر سے بھی بہ رہا ہے ادھر سے بھی بہ رہا ہے، لا يمكنه نزحها، تو وہ سارے پانی کا نکالنا ممکن ہی نہیں، اٹس امپاسبل. تو پھر کیا ہوگا؟ اخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء، تو جتنی مقدار میں اس میں پانی ہے جو نظر آ رہا تھا پہلی جب جیسی آپ نے دیکھا، تو وہ سارا پانی نکال دیا جائے. اب یہاں چونکہ اس زمانے کی بات ہے نا، تو اس زمانے میں جب یہ سوال ہوا کہ کیا پھر کیسے نکالا جائے گا، تو کیا انداز لگایا جائے گا، تو کیا طریقہ ہوگا؟ ثم کیف یقدر، پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیا اس کا اندازہ ہوگا؟ قال بعضهم، تو بعض علماء نے فرمایا
يحفر حفيرة مثل عمق الماء وطوله وعرضه فينزخ الماء حتى تملأ الحفيرة. حفر کہتے ہیں نا گڑے کو، حفر گڑا، اور حفیرتن چھوٹا گڑا. یہ اس میں تصغیر ہے. علم صرف میں آپ نے اس میں تصغیر بنانے کا طریقہ پڑھ لیا ہوگا. حفیرتن چھوٹا گڑا. پتہ نہیں علم صرف آسمان والے پڑھ رہے ہیں یا کبھی کوئی آپ نے آگے سے بات نہیں کی کہ آپ واقعی علم صرف پڑھ رہے ہیں. نہیں پڑھ رہے اور کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا تسنو کی. ایک استاد صاحب پڑھاتے تھے اور آخر میں یہ کہتے تھے اگر نہیں پڑھو گے نہیں یاد کرو گے تو سنو کی. سو اٹس فار یو. اچھا جی آگے ہے کہ اور بعض نے کہا کہ جتنا وہ گہرا ہے نا، مثلا 2 فٹ گہرا ہے، 3 فٹ گہرا، آپ کو اندازہ ہو رہا ہے پانی کا، تو اتنا ہی ایک گڑھا کھودے اور پانی نکال کے اس میں ڈالتے جائیں تو چوڑائی لمبائی بھی اتنی ہو جتنی کنویں کی ہے. تو بس جب یہ بھر جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ نکل گیا ہے. حتی تملا الحفیرہ. وقال بعضهم، اور بعض نے فرمایا یحکم به ذوا عدل فینصح بحکمہما، حکم لگائیں گے عدل والے. عدل والے کچھ لوگ اکٹھے کیے جائیں گے. یہاں عدل سے مراد یہ ہے کہ بالکل بات کو صحیح سمجھنے والے سکا آدمی جسے کہتے ہیں معتبر. ایک 2 بندوں کو بلایا جائے گا، وہ بھی کہیں گے کہ ہاں کوئی لکڑی وغیرہ اس میں ڈال کے کہیں گے بس اتنا نکال دو. جتنا مولانا صاحب بتا رہے ہیں پھر اتنا نکل جائے گا اور پاک ہو جائے گا پانی، اور پھر وضو کر کے جڑ جانا نفلوں پر، نفل پہ نفل، نفل پہ نفل. کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی دن نفل پہ نفل پڑھتے رہتے ہیں اور اگلے 3-4 دن فرض ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ غلط ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو. آگے جی وعن محمد رحمہ اللہ تعالی، اور امام محمد کے نزدیک انہو قال، انہوں نے فرمایا ينزخ 200 دلو الى 300. ہاں وہ فرماتے ہیں کہ 200 سے لے کر 300 ڈول نکالے جائیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تقریباً سارا پانی نکال لیا ہے. لیکن یہ اس کنویں کے مناسبت سے بھی دیکھا جائے گا. بعض کنویں بہت بڑے ہوتے ہیں. وخور البط والعوز بمنزلت خور الدجاجہ. بطخ اور عوز کہتے ہیں میرے خیال میں مرغا بھی. یہ بھی اسے پانی کا جانور ہے. بطخ تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. یہ مرغی کی طرح ہے. ان کا حکم جو ہے یعنی ان کی بیٹ کا جو حکم ہے وہ مرغی کی بیٹ کا حکم ہے، تو ظاہر ہے ناپاک کر دے گا. وزرق سباع الطیور، اور چیرنے پھاڑنے والے پرندوں کی بیٹ، جیسا کہ ذکر ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہوا ہے. لا یفسد الثوب الا اذا فحش، وہ کپڑے کو خراب نہیں کرتی لیکن جب تک کہ زیادہ مقدار میں نہ ہو. ویفسد الاوانی وان قل، اور برتنوں کو بھی فاسد، لیکن برتنوں کو فاسد کر دے گی اگرچہ تھوڑی ہو. ہاں کپڑے اور برتن کی بات اور ہے. ولا یفسد ماء البئر، لیکن کنویں کے پانی کو وہ خراب نہیں کرے گی چیرنے پھاڑنے والے پرندوں کی بیٹ. وان نزح بوقوع الفارة 20 دلوا او 30، اور اگر چوہا گرنے کی وجہ سے 20 ڈول نکالے گئے یا 30 ڈول نکالے گئے، یطہر الدلو والرشاء ایضا، تو پاک ہو جائے گا ڈول اور رسی دونوں. ہاں ڈول اور رسی بھی پاک ہو جائیں گے. رشاء رسی، اس کو حبل بھی کہتے ہیں جیسے قرآن میں آیا نا واعتصموا بحبل اللہ. ہاں مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی. آگے جی وموت ما ليس له دم سائل لا ينجس الماء ولا غيره كالبك
ولا غیروہ بھی ہو سکتا ہے، کالبک والذباب والزنابیر والاقرب. ہاں، جن جانوروں اور کیڑے مکوڑوں میں بہنے والا خون نہیں ہوتا وہ اگر پانی میں مر جائے یعنی کنویں میں مر جائے تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا. جیسے بک کہتے ہیں کھٹمل کو، بکن. کھٹمل وہی جسے ہم چڑ کہتے ہیں، کھٹمل پنجابی میں کہتے ہیں چڑ. ذباب پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہو، یہ جو عام مکھی ہوتی ہے. زنابیر یہ جمع ہے جی زمبور کی جمع ہے زمبور کی بمانا بھیڑ کو پنجابی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ دبوڑی. ٹھیک ہے، اور اس سے وہ شہد والی مکھی بھی مراد ہو سکتی ہے. آگے جی اقرب، کوئی پتہ ہے اقرب کس کو کہتے ہیں؟ اقرب ان کی جمع ہے اقارب، بچھو. ایک روایت میں آتا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچھو نے کاٹا، تو آپ نے نماز کے دوران میں اس کو مارا. وَقَضَى مَوْتُ مَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ، اسی طرح پانی کو ناپاک نہیں کرتی موت ان جانوروں کی جو پانی میں ہی رہتے ہیں. یعیشو، عاش یعیشو، زندگی گزارنا، جینا. عاشا یعیشو، زندگی گزارنا، جو پانی میں ہی زندگی گزارتے ہیں، پانی میں ہی رہتے ہیں. کسما کے قرآن میں بھی آ گیا. سمک کسے کہتے ہیں؟ ایک جدیدہ میں نہیں پڑھا؟ سمکن، مچھلی. والضفدع، نام ہی کتنا برا ہے. ضف دعات کے ساتھ، آگے دال. ضفدع مینڈک، کہتے ہیں کہ سانپ سے زیادہ زہر ہوتا ہے اس میں. والسرطان، سرطان کہتے ہیں، اور ہم جو ہے اردو فارسی والے را کو ساکن کر دیتے ہیں. سرطان، کیکڑا. یہ جو ہے اگر پانی کے اندر مر گئے نا، مچھلی اور مینڈک اور کیکڑا پانی کے اندر اگر یہ مر گئے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ یعیشون فی الماء، یہ تو پانی میں رہتے ہیں. ہاں، عاش یعیشو، رہنا، زندگی گزارنا، رہنا بھی کر لو بابا اور ترجمہ. تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے میرے خیال میں شہاب کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر یہی جانور پانی سے باہر مر جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو امام فرماتے ہیں وَإِن مَاتَ فِي غَيْرِ الْمَاءِ، اگرچہ پانی کے علاوہ میں بھی مرے. اما السمک، رہی مچھلی، فَلَا يُنَجِّسُ بلا خلاف، تو بغیر کسی اختلاف کے یہ اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، یہ پانی کو ناپاک نہیں کرتی. وَأَمَّا الضِّفْدُ، اور جہاں تک مینڈک کا تعلق ہے، اذا مات فی العصیر، جب یہ کوئی عصیر یعنی کو نچوڑا ہوا پانی، جوس کہہ لے، اگر کسی انگور میں، جیسے انگور کا شیرہ ہے یا کسی شیرے میں مر گئی، فقط اختلف المتاخرون، تو متاخرین علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے. وَأَكْثَرُهُمْ، زیادہ جو علماء ہے، علی اس پر ہے، انہو یتنجس، کہ اس سے وہ جو جوس ہے، وہ جو شیرہ ہے، وہ جو پوری بوتل ہے، پوری بالٹی ہے، وہ ناپاک ہو جائے گی. وذکر الاسبیجابی فی شرحہ،
اور امام اسبیجابی نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے ما یعیش فی الماء، وہ جو پانی میں زندگی گزارتا ہے، مما لا یوکل لحمہ، جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اذا مات فی الماء، جب وہ مر جائے پانی میں، وتفتت اور یا آگے وہ انتفخت آیا، یہاں تفتت ہے، تفتت کا معنی تفتت، یہ تفتت کا معنی بھی ہے پھولنا، پھول پھٹ جائے، فإنه يكره شرب ذلك الماء، تو اس پانی کا پینا مکروہ ہے۔ وأما الحية البرية، اور خشکی والا سانپ، الحیت سانپ لکھ لو بھائی، اما الحیت البریت، خشکی والا سانپ یعنی خشکی کا سانپ، اذا مات فی الماء، جب مرے پانی میں، تفسدہ، تو فاسد کر دے گا، اس کو پانی کو خراب کر دے گا۔ کنویں میں باہر خشکی والا سانپ گرا تو پانی ہو گیا ناپاک۔ وَكَذَا الْحَيَّةُ الْمَائِيَّةُ، اسی طرح پانی والا سانپ، ایک سانپ ہوتا ہے خشکی میں جو رہتا ہے، اور ایک سانپ ہوتا ہے جو پانی میں ہی رہتا ہے، اسے کہتے ہیں الحیۃ المائیہ۔ تو پانی والے سانپ جو ہے، اذا کانت کبیرتن، جب بہت بڑا ہو، لہا دم سائل، اور اس کا بہنے والا خون بھی ہو، تو وہ پھر کنویں میں گرے تو پانی کو ناپاک کر دیتا ہے۔ وَكَذَا الْوَزَغَةُ، وضغ، کتنا گندا لفظ ہے یہ، پڑھنے میں بھی کافی دقت ہو رہی ہے، اور اس کا معنی بھی بہت گندا ہے۔ وزغاتن، وزغاتن، چھپکلی بڑی جو ہوتی ہے نا، چھپکلی، اس کو گرگٹ بھی کہتے ہیں، وزغاتن چھپکلی گرگٹ۔ وہ تھوڑی سفارش آ گئی، میں تو خاموشی نال بٹھانا پیا۔ دوئے قاری صاحب جو تساں پڑھانے پہ نا، قاری ٹھیک سگا، یہ دوئے میرے شاگرد ہیں، یہ بھی تساں پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا جی، وَكَذَا الْحَيَّةُ الْمَائِيَّةُ، اور اسی طرح سانپ والا پانی، اذا کانت کبیرۃ لہا دم سائل، ہاں وزغ پر ہم گندے پر پہنچے، وزغتن، بولو ذرا، ہاں چھپکلی گرگٹ۔ تو یہ کیا ہے، اذا کانت کبیرتن، جب یہ بہت بڑی ہو، لہا دم سائل، بہت بڑی، اس کو سکنکور بھی کہتے ہیں، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا سکنکور۔ تو اس میں بہنے والا خون بھی ہو، تو پھر کیا ہے، یہ بھی اگر کنویں میں گر کے مر جائے تو پانی جو ہے وہ گندا ہو جائے گا۔ یہ دیکھو کتنا گندا یہ تھا، تو اسی پر میری کتاب میں تو ختم ہو گئے، اس پہ ختم ہو گئے۔ ہاں، اگلی فصل ہے جی، فصل فی الآثار، آثار سؤرن کی جمع، ہاں سؤرن کی جمع، جھوٹا یا جھوٹا پانی، ہم جھوٹا کہتے ہیں، اور انڈیا میں جو اردو بولتے ہیں وہ جھوٹا کہتے ہیں، جھوٹا پانی۔ تو حضرت امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب ہے، اگر اس وقت آپ کے کورس میں نہیں آئی تو آگے آئے گی، بہار شریعت، اس کے 17 حصے حضرت امجد علی اعظمی نے لکھے تھے، اور پہلے میرے خیال میں 2-3 حصے جو ہیں وہ اعلی حضرت کی نظر سے گزرے ہیں، اور ان کی تقریض بھی لکھی ہے، پورے سنے ہیں، وہ لکھے امجد علی اعظمی نے، یہ خلیفہ تھے اعلی حضرت کے، اور پھر جنہیں کہتے ہیں صدر الشریعہ، امجد علی اعظمی، صدر الشریعہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ امام احمد رضا، امام احمد رضا بریلوی قدس سرہم۔ اچھا جی، تو ہمارے حضرت
فرماتے تھے کہ جو مفتی کورس کرے تو اس پر یہ لازم ہے کہ 17 حصے یہ بھی یاد کرے. ٹھیک ہے. ہاں تو ان کی بارش شریعت میں تو جھوٹا لکھا ہوگا، لیکن ہمارے ہاں جھوٹا بھی بولتے ہیں. سور الآدمی طاہر، پہلا مسئلہ، اور یہ ضابطہ بھی بن گیا، آدمی کا جھوٹا یا جھوٹا پاک ہے. آدمی کا جھوٹا طاہر ہے، پاک ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ جناب جب آپ نے آدمی کا لفظ استعمال کیا ہے، یہاں وہ خطابت کا انداز بھی ہو جائے گا نا، کہ جب آپ آدمی کہہ رہے ہیں تو آدمی سے مراد کون ہے؟ مسلمان ہے. آدمی سے مراد کون ہے؟ کافر ہے. آدمی سے مراد کون ہے؟ جنبی ہے جس پر نہانا فرض ہے. آدمی سے مراد کون ہے؟ عورت جو حیض والی ہے یا نفاس والی ہے. یا آدمی سے مراد کون ہے؟ جس کی ابھی ہوا خارج ہوئی ہے، وہ محدث ہے، وضو ٹوٹے ہوا ہے. یا بالکل جو پاکیزہ باوضو پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، اس کا جھوٹا پاک ہے. تو کیا فرمایا؟ فرمایا سؤر الآدمی طاہر سواء کان مسلما او کافرا او جنوبا او حائدا او صاحبۃ نفاس او محدثا او طاہرا. برابر ہے کہ وہ آدمی مسلمان ہو، کافر ہو، جنبی ہو، حائض ہو، نفاس والی ہو، محدث ہو یعنی بے وضو ہو، یا پاک ہو. یہ سارے کے سارے جس حالت میں بھی ہوں، ان کا جھوٹا پانی انہوں نے گلاس میں پیا، جگ میں پیا، جس سے بھی پیا، وہ دوسرا مسلمان یا کافر یا کوئی بھی بندہ پی سکتا ہے. اگلا مسئلہ وَسُعْرُ مَا يُوكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ، اور جھوٹا ان کا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ بھی پاک ہے. اب کون کون سے ہیں؟ کل ابل، جیسے اونٹ. ابل کہتے ہیں، ابلن اونٹ کو کہتے ہیں، قرآن پاک میں آ گیا ہے نا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کو بنایا گیا، کتنا اونچا ہوتا ہے. اور اونٹ سے جب کوئی جانور شرارت کرتا ہے، کوئی کتا، کوئی یہ وہ، این تمشی، کہاں جانے چاہتے ہو؟ ہاں جو اچھا اب یہ کیا ہے کہ وہ مول سے پکڑ کے نا تو ایسے کافی اوپر کر کے تو پھر ایسے پھینکتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کتے کو اور باقی یہ جو جانور اس قسم کے ہوتے ہیں. والبقر، اور گائے، بکر اور بکرۃ، والغنم، اور بکری. یہ ایسے ہو استعمال ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں جنس. تو جنس کے طور پر جب استعمال ہوگا تو بکرون کا معنی ہوگا گائے کی جنس، یعنی گائیاں مراد ہے. اور بکرتن جب استعمال ہوگا تو پھر ہوگا جی ایک گائے. یہ جو ہے نا تا، اسے کہتے ہیں تائے وحدت. اور غنم بھی ایز اے ہول بولا جاتا ہے بکریوں پر. وَأَمَّا سُعْرُ الْفَرَسِ، فرس کا لفظ پہلے آپ نے پڑھا کوئی نہیں پڑھا؟ گھوڑے کو کہتے ہیں. ہاں، اور جہاں تک گھوڑے کے جھوٹے کا تعلق ہے، فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي 4 روایات، تو امام اعظم کے نزدیک اس سلسلے میں 4 روایتیں ہیں. فی روایت نجس، ایک روایت میں ہے کہ گھوڑے کا جھوٹا نجس ہے. وفی روایت مشکوک، اور ایک روایت میں ہے کہ مشکوک ہے. وفی روایت مکروہ، اور ایک روایت میں ہے کہ مکروہ ہے گھوڑے کا جھوٹا. وفی روایت طاہر، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ گھوڑے کا جھوٹا یا جھوٹا پانی پاک ہے. یہ تو ہو گئے امام صاحب. وعندہما، اور صاحبین کے نزدیک، ان دونوں یعنی صاحبین کے نزدیک، یعنی امام ابو یوسف کے نزدیک، یعنی امام محمد کے نزدیک، طاہر بلا شک، بالکل پاک ہے بغیر کسی شک کے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشائخ نے پھر تحقیق کرنے کے بعد فتویٰ کس قول پہ چلا؟ امام اعظم کی 4 روایتوں میں سے جو آخری روایت ہے اسی کے مطابق چلا، اور پھر آخر میں جو امام محمد اور امام ابو یوسف کا قول ہے صاحبین کا، اسی کے مطابق ہی چلا. وَبِهِ أَخَذَ بَعْضُ الْمَشَائِخ، اور بعض مشائخ نے اسی کو مانا ہے. لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل بھی ہے. وَسُعْرُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَالسِّبَاعُ الْبَهَائِمِ نَجِسٌ، کتے کا جھوٹا، خنزیر کا جھوٹا، اور سباع البہائم، وہ جانور جو چیز سے پھاڑتے ہیں، جیسے ان میں یہ خبیث ہے، شیر ہو گیا، چیتا ہو گیا، اور اس قسم کے جو ہیں
یہ جو ہے نا ان کا جوتا جو ہے وہ بالکل نجس ہے. وصور سباع الطیر، اور چیرنے پھاڑنے والے پرندے جیسے یہ عقاب اور وہ یہ چیر وغیرہ ان کا بھی. وما يسكن في البيوت مثل الحية والعقرب والفارة والوزغة والهرة والدجاجة المخلات مکروہ. اور جو جانور گھروں میں رہتے ہیں نا جیسے سانپ ہے تو وہ کوئی پرات پانی کی تھی وہاں سے پی گیا، والعقرب بچھو پی گیا، والفارہ یہ چوہا پی گیا، والوزغہ یہ گرگٹ یہ چھپکلی پی گیا، والہرۃ بلی پی گئی، والدجاجۃ المخلات دجاجۃ عام مرغی، اور الدجاجۃ المخلات وہ مرغی جو ذرا باہر بھی پھرتی رہتی ہے. جو مرغی بالکل گھر میں رہے گی، گھر کی چیزیں کھائے گی پاک صاف، تو وہ تو گھر والی ہے دجاجۃ. اور دوسری جو گلی میں نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو گلی میں بھی کوئی پڑی ہوئی چیزیں کھا لیتی ہے، سڑک پر کوئی چیزیں کھا لیتی ہے، تو اسے کہتے ہیں الدجاجۃ المخلات، یعنی کھلی ہوئی باہر نکلی ہوئی مرغی. تو یہ ہے، تو ان سب کا جو ہے وہ جھوٹا مکروہ ہے. آگے فرماتے ہیں فَإِنْ أَكَلَتِ الْهِرَّةُ الْفَارَةَ، اور اگر بلی نے کھایا چوہا، ثُمَّ شَرِبَتِ الْمَاءَ عَلَى الْفَوْرِ، پھر فوراً پانی پی لیا، کہ اس کونے میں چوہا تھا وہ کھایا، اندر کمرے میں باہر نکلی رات پانی کی تھی تو وہاں اس نے کہا کہ چلو ناشتہ اندر کر لیے، تو اس بعد پانی پیو چائے کی جگہ، تو پانی پیا علی الفور، فوراً ہی، یتنجس ہو تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. فَإِن مَكَثَتْ سَاعَةً، اگر ٹھہر گئی ایک گھنٹہ، ایک ساعت گھنٹہ سمجھ لے، ایک گھنٹے تک ایک خاص ٹائم تک ٹھہر گئی، چوہا اس نے اندر کھایا، باہر آئی، کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گزر گیا، وَلَحَسَتْ فَمَهَا، اور اپنے منہ کو بھی بالکل چاٹ لیا، لحس یلحس چاٹ لینا، چاٹ لیا، فَمَهَا اپنے منہ کو، پھر پانی پیا، فَهُوَ مَكْرُوهٌ، تو وہ پانی مکروہ ہے. ٹھیک ہے جی. وَيَكْرَهُ أَكْلَ مَا بَقِيَ مِنَ الْفَارَةِ، اور مکروہ ہے جو چوہے کا بچا ہوا کھانا. وَصُورُ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ، اور خچر کا اور گدے کا، بغل خچر کو کہتے ہیں، خچر کا اور گدے کا جوتا جو ہے مشکوک، اور وہ مشکوک ہے. وَعَرَقُ كُلِّ شَيْءٍ يُعْتَبَرُ بِسُؤْرِهِ إِلَّا عَرَقَ الْحِمَارِ. جہاں تک پسینے کا تعلق ہے تو پسینہ بھی بہت زیادہ آتا ہے، تو بعض اوقات پسینے کے قطرے بھی گر سکتے ہیں. تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ پسینے کے بارے میں کیا حکم ہوگا، تو انہوں نے ایک ضابطہ بیان کر دیا. ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ جانور جس کا جوتا جو ہے پاک ہے اس کا پسینہ بھی پاک ہے، اور ہر وہ جانور جس کا جوتا نجس ہے اس کا پسینہ بھی نجس ہے. ہر وہ جانور جس کا جوتا مشکوک ہے تو اس کا پسینہ بھی مشکوک ہے. اور جہاں تک تعلق ہے الا عرق الحمار، سوائے گدے کے پسینے کے، طاہر عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کہ گدے کا پسینہ جو ہے وہ پاک ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک. پھر روایت المشہورت، مشہور روایت ہے یہ، قضا ذکرہ فی القدوری، امام قدوری نے اپنی مختصر میں بھی، امام قدوری کی جو ہے نا مختصر، وہ آگے آپ پڑھیں گے، وہ بھی علم الفقہ کی مشہور کتاب ہے، تو امام قدوری نے اپنی مختصر میں بھی یہی ذکر کیا ہے کہ گدے کا جو پسینہ ہے وہ پاک ہے. آگے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو ہے نا وہ سواری کی ہے، اور آپ کے ایک گدے کا نام یافور تھا. وقال شمس الائمہ الحلوانی یا الحلوائی، تو امام شمس الائمہ نے فرمایا نجس ناپاک ہے، الا انہ جعل عفوا فی الثوب، مگر یہ کہ کپڑے اور بدن میں معاف قرار دیا ہے، فی الثوب والبدن لمکان الضرورہ، ضرورت کی وجہ سے، ضرورت کی جگہ کی وجہ سے اسے کر دیا ہے. آگے یہ بات آ رہی ہے اتان کی، تو یہ ہو سکتا ہے پہلی دفعہ آپ نے یہ لفظ سنا ہو، اتان، بولو، الحمزۃ والتاء والالف والنون، گدی کو کہتے ہیں. تو اس کا ہوتا ہے دودھ، تو اسے کہتے ہیں لبن الاتان. واللبن الاتان نجس فی ظاہر روایت، ظاہر روایت کے مطابق گدی کا دودھ جو ہے وہ ناپاک ہے. وعن محمد رحمہ اللہ انہ طاہر، امام محمد کے نزدیک یہ ہے کہ دودھ وہ پاک ہے، لیکن ولا یوکلو، لیکن وہ کھایا پیا نہیں جاتا. گدی کا دودھ امام محمد کے نزدیک پاک تو ہے، لیکن وہ پیا اور کھایا نہیں جاتا. وہو الصحیح، اور یہی صحیح قول ہے. اور بعض لوگ کوئی دوا کے طور پر گدی کا دودھ کو استعمال کرتے ہیں، تو دوا کی تو بات ہی اور ہوتی ہے.
وَإِنْ أَصَابَ الصَّوْبَ شَيْءٌ مِّنَ السُّورِ الْمَكْرُوهِ لَا يَمْنَعُ جَوَازُ الصَّلَاةِ وَإِنْ فَحِشَ۔ اب اگر کسی کپڑے کو مکروہ جھوٹا پانی زیادہ لگ گیا تو نماز کا جو جواز ہے یعنی جائز ہونا ہے اس کو منع تو نہیں کرے گا، وَإِنْ فَحِشَ اگر بہت زیادہ مقدار میں نہ لگا ہو، تھوڑا بہت لگ گیا تو کوئی ایسی بات نہیں۔ میرا من کر رہا تھا کہ یہ فصل آج اختتام پذیر ہو جائے، اور اگر یہ فصل آج اختتام پذیر ہو جاتی تو پہلی شرط جو ہے نا نماز کی ختم ہوگی، اس پر پہلی شرط نماز کی ختم ہو گئی۔ 4-5-6 شرطیں باقی ہیں، پہلی شرط جو ہے وہ اس پر جو ہے نا جھوٹے پانی پر ختم ہو رہی ہے۔ تو کوئی بات نہیں، کل انشاءاللہ کیونکہ درمیان میں وہ زلزلہ کی وجہ سے کچھ ہمارا وقت ضائع ہوا ہے، تو کل ہم اس فصل کو ختم کریں گے، پہلی شرط مکمل ہو جائے گی، پھر ہم بڑھیں گے دوسری شرط کی طرف، وہ بھی نجاست سے اس کے کچھ بقیہ مسائل ہیں، پھر ہم بڑھیں گے تیسری شرط کی طرف، پھر چوتھی شرط کی طرف، پھر پانچویں، اس طرح ہم آگے بڑھتے جائیں گے، اور ایک وہ وقت بھی آئے گا کہ جب یہ کتاب تکمیل آشنا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اٹک میں شدید زلزلے کے جھٹکے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم پہ رحم فرما۔ یہ ابھی خبریں جو ہے نا یہ شروع ہو گئی ہیں۔ بہت شدید زلزلہ تھا اور اتنی آواز تھی اس کی، یعنی ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ زلزلہ ہے یا کیا ہے، پھر اچانک سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو زلزلہ ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ زلزلہ آنے سے پہلے یا زلزلہ آنے کے بعد یہ پوسٹر لگایا گیا ہے دیسی انڈے دستیاب ہیں۔ اب جیسے دیسی انڈے ضرورت ہو وہ حبیب سے رابطہ کرے اور حبیب اس بندے کا پوسٹر دیکھ لے جہاں سے دستیاب ہے۔ اچھا جی، اب کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کل کر لیجئے گا۔ آج کا یہاں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی آزمائشوں سے، اس طرح کے زلزلے سے بچائے، اور یہ زلزلے جو ہیں وہ ہمارے ان کی ایک سبب جو ہے حدیث کے مطابق ہمارے گناہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اوپر جو ہمارے ظالم حکمران بیٹھے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرمائے، جو قتل کر رہے ہیں، جو کیا سے کیا کرتے جا رہے ہیں، ظلم ڈھا رہے ہیں، اب رشتہ داروں کو، اولاد کو اپنے والدین سے جدا رکھا ہوا ہے پتنی کتنے مہینوں سے، سالوں سے، اور اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ وہ ظلم لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل تو دیتا ہے لیکن پھر اسے ایسے پکڑتا ہے، وہ خود فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے اور زلزلے اور آزمائشوں سے بچائے۔ اسی پر آج کا درس اختتام پذیر ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔